دوستوں، مسلم دنیا کا نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج 10 اکتوبر کی صبح اسلام آباد کے ایک اسپتال میں 85 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پچھلے دنوں کورونا پازیٹیو پائے گئے تھے، جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کورونا ٹیکے کے دونوں ڈوز پہلے ہی لگائے جا چکے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 میں بھوپال کی مسلم ریاست میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب عبدالغفور اسکول ٹیچر تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کا خاندان اورکزئی پختون قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ انڈیا کے پارٹیشن کے وقت ڈاکٹر عبدالقدیر کا خاندان پاکستان ہجرت کر کے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پڑھائی لکھائی کراچی میں ہوئی۔ ڈاکٹر قدیر خان بعد میں جرمنی چلے گئے، وہاں انہوں نے پڑھائی کی۔ جرمنی کے بعد یورپ کی کچھ اور یونیورسٹیز میں بھی انہوں نے پڑھائی کی۔ 1972 میں یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی مکمل کی اور اپنی تھیسس کمپلیٹ کر کے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نیدرلینڈ کے یورینکو گروپ میں نوکری کر لی۔ یہ کمپنی سینٹریفیوج بناتی اور یورینیم انریچمنٹ کرتی۔ کمپنی یورینیم سے بجلی بنانے کا کام کرتی تھی۔ اس کمپنی سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ کمپنی جس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یورینیم سے بجلی بناتی تھی، اس ٹیکنالوجی میں معمولی سی رد و بدل کر کے ایٹم بم بنایا جا سکتا تھا۔ ادھر نیدرلینڈ سے بہت دور پاکستان 1971 میں انڈیا سے کراری ہار کھا چکا تھا۔ اس ہار نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پاکستان اپنے وجود کو لے کر فکر مند تھا۔ اسے تلاش تھی ایک ڈیٹرنٹ کی۔ اس وقت سب سے بڑا ڈیٹرنٹ نیوکلیئر پاور یعنی ایٹم بم تھا۔ پاکستان نے نیوکلیئر پاور حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ پاکستان کی ISI نے دنیا بھر میں پاکستانی اوریجن کے انجینئر، فزسٹ اور سائنٹسٹ کی تلاش شروع کر دی جو پاکستان کے لیے ایٹم بم بنا سکیں۔ اس تلاش کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپروچ کیا گیا۔ ڈاکٹر خان خاموشی سے نیدرلینڈ سے پاکستان شفٹ ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے پروگرام کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ انہیں کیمسٹ، انجینئرز اور سائنٹسٹ کی ایک ٹیم دی گئی اور ایک ریسرچ لیب خان ریسرچ لیبارٹری کے نام سے سیٹ کر کے دی گئی۔ اس لیبارٹری کا نام ڈاکٹر خان کے نام پر رکھا گیا۔ کچھ سالوں کی محنت کے بعد ڈاکٹر خان اور ان کی ٹیم نے پاکستان کو نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھنے والا ملک بنا دیا۔ پاکستان نے 1998 میں چغائی میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان راتوں رات پاکستان کے ہیرو بن گئے۔ پاکستان کی حکومت نے نہیں، پاکستان کی قوم نے انہیں محسن پاکستان کا خطاب دیا۔ ہمارے ہاں فادر آف نیوکلیئر پروگرام ہومی جہانگیر بھابھا ہیں، اسی طرح پاکستان میں فادر آف نیوکلیئر پروگرام ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کئی ہائی سیویلین ایوارڈز ملے اور بہت عزت ملی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جنوری 2004 میں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ویسٹرن کنٹریز ڈاکٹر خان پر نیوکلیئر ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو بیچنے کا الزام لگاتی رہیں۔ پرویز مشرف جو پاکستان کا ملٹری ڈکٹیٹر تھا، اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مجبور کیا کہ وہ ٹی وی پر آ کر ان الزامات کو قبول کریں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے مانا کہ انہوں نے نارتھ کوریا، لیبیا، ایران کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے۔ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کنفیشن میں سچائی ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن نارتھ کوریا اور محسن ایران بھی ہیں، کیونکہ اگر ان کنٹریز کے پاس نیوکلیئر پاور نہ ہوتی تو ذرا سوچیے امریکہ ان کا کیا کرتا۔ 2004 سے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک طرح سے قید کر دیا گیا۔ ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کو اپنی چلت پھرت سمیت لوگوں سے ملنے جلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈاکٹر قدیر نے اپنی نظر بندی کے خلاف پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، جس میں سپریم کورٹ نے اتنی چھوٹ دی کہ ڈاکٹر قدیر اجازت لے کر ہی مارکیٹ یا کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ اس چھوٹ کو حاصل کرنے میں سالوں لگ گئے، لیکن ان کی نظر بندی اور لوگوں سے ملنے پر پابندی ختم نہیں کی گئی۔
پچھلے مہینے سپٹمبر میں ڈاکٹر قدیر کی پٹیشن پر سپریم کورٹ میں سنوائی تھی۔ یہ ہے پاکستانی قوم اور حکومت کا رویہ ان کے ساتھ جنہیں وہ اپنا محسن کہتے ہیں۔ جناح کے ساتھ اور ان کی بہن کے ساتھ بھی ان کا رویہ کچھ ایسا ہی تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر جنگ اخبار میں ایک کالم سحر ہونے تک لکھا کرتے تھے، جسے میں 8-10 سال سے پڑھتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر قدیر کے کالم کی بڑی خوبی تھی کہ وہ بہت ہی سادہ زبان میں ہوتا۔ انہیں پڑھ کر یوں لگتا کہ کوئی بھولا بھالا پٹھان اپنی بھولی بھالی زبان میں مخاطب ہو۔ ڈاکٹر قدیر کے کالم سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں روحانیت سے خاص لگاؤ تھا، خاص کر صوفی بزرگ معروف کرخی سے۔ وہ واقعات کو اسپریچول ڈائمینشن سے دیکھتے نظر آتے۔ ڈاکٹر قدیر اپنے کالم میں نئی آنے والی کتابیں جو ان کے مطالعے میں ہوتی ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کے لگ بھگ ہر کالم میں قرآنی آیت کا حوالہ ہوتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر کو قرآن سے بڑا شغف تھا۔ ڈاکٹر قدیر کو ان کے کالم سے جو میں نے سمجھا ہے اس کی روشنی میں یہ یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ ایٹم بم کے خالق ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کا جنگ اخبار میں آخری کالم آج سے ٹھیک 5-6 دن پہلے یعنی 4 اکتوبر کو چھپا۔ اس کالم کا پہلا پیراگراف سنیے۔ اس کالم کا عنوان ہے کون کہتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں، آپ نے اکثر کافروں اور کمزور ایمان والوں کو اللہ پاک سے شکایت کرتے سنا ہوگا کہ اللہ پاک ان کی فریاد التجا نہیں سنتا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ سورہ کہف میں حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے حضرت یوسف کی تلاش کے لیے کہا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ دیکھیے سورہ البقرہ آیت 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ اور سورہ المومن آیت 60 میں فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور سورہ البقرہ آیت 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ میں پچھلے دنوں اچانک سخت بیمار ہو گیا۔ 2 مرتبہ ویکسین لگوائے ہوئے تھا، مگر ایک رات اس قدر طبیعت خراب ہوئی کہ تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ رات کو فوراً KRL اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے حالت نازک اور خطرناک بتلائی اور سابق سرجن جنرل پاکستان آرمی جنرل ریاض احمد چوہان نے جو KRL کے میڈیکل سروسز کے بانی ہیں نے فوراً آرمی سے رابطہ کیا۔ پاکستان ملٹری اسپتال کے ماہر جنرل ارشد نسیم فوراً آئے اور مشورے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ مجھے فوراً ملٹری ہاسپٹل میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ رات 2 بجے وہاں لے جایا گیا۔ پورا محکمہ حرکت میں آ گیا۔ جنرل ارشد نسیم، کرنل کشور سجاد، ڈاکٹر ملک عباس، ڈاکٹر علی، میجر فرخ، نرسنگ اسٹاف امیر حمزہ اور وسیم سجاد وغیرہ دن رات میری تیمارداری میں لگے رہے۔ جنرل ارشد نسیم نہایت ہی قابل ماہر ڈاکٹر ہیں، خوبصورت، کام اور علم میں ماہر، خوش مزاج ہیں۔ سبھی مجھے دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے، مگر جنرل ارشد نے سخت پابندی لگا دی تھی۔ بیماری کی خبر عوام تک پہنچ گئی، مگر ایوانوں تک آج تک نہیں پہنچی۔ پورے ملک میں کروڑوں لوگوں نے میری صحتیابی کی دعا کی۔ کئی مرتبہ اگرچہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، میں نے مگر اللہ پاک سے دعا مانگی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے کہ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، کچھ توبہ استغفار کا وقت مل جائے اور چند فلاحی کاموں کی تکمیل بھی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فریاد سن لی، نہ صرف میری بلکہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں بھی سن لیں۔ اب بتلائیے کہ کون یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی پکار، دعا اور فریاد نہیں سنتا۔ تو یہ تھا ڈاکٹر عبدالقدیر کا آخری کالم کا پہلا اور دوسرا پیراگراف۔